کل ہم نے بتایا تھا وضو کے بعد سورۃ القدر پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھے وہ صدیقین میں سے ہے، اور جو 2 مرتبہ پڑھے وہ شہداء میں شمار کیا جائے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ پاک میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی۔ اور وضو کے بعد کی دعا ہم نے بتائی تھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اور یہی بتایا تھا کہ آرٹیفیشل زیور پہن کر عورتوں کا نماز پڑھنا جائز ہے، عموم بلوہ کی وجہ سے علماء نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اور یہ بتایا تھا کہ ناخن پالش اگر لگی ہو تو وضو نہیں ہوگا، اگر ناخن پالش لگی ہے تو وضو نہیں ہوگا، تو اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، گھر کی عورتوں کو بھی اور مردوں کو چاہیے کہ پرہیز کروائیں۔ آتے ہیں غسل کا طریقہ۔ بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجا کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو چاہے نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے، پھر نماز کا سا وضو کیجئے، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے، خصوصاً ٹھنڈی میں۔ اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر ناک سے لے کر گھٹنوں تک سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن چپک کر جائے گا اور معاذ اللہ گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہوگی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں ہے۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کر لیجیے۔ اب دیکھیے دعا کی ممانعت ہے، لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نہانے کے ٹائم میں، سخت منع ہے۔ غسل خانے میں کسی قسم کی کوئی گفتگو بھی نہیں کر سکتے آپ، منع ہے۔ اچھا، غسل کا طریقہ ہم 12 بتائے بھی ہیں، اور احتیاط اس میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے ہم نے بتایا کہ بالٹی پانی بھرا اگر آپ نے اور یہ ناخن کا پور ٹچ ہو گیا اگر بغیر ہاتھ دھلے، تب وہ اس پانی سے غسل اور وضو نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے جو کام کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ استنجے کی جگہ کو دھویا جائے، کمر سے لے کے نیچے تک صاف کیا جائے، اور جتنی احتیاط کی جگہیں ہیں ان کو صاف کیا جائے۔ جیسے میں اسے ہاتھ اگر بند کر لوں، یہ جوڑ ہے نا، ان جوڑوں میں پانی نہیں پہنچے گا، کس کے بند کر لوں تو ضرورت کیا ہے کہ اس کو کھول کر کشادہ کر کے ہاتھ پہ پانی پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جوڑ ہے، اس طرح میں نے کر دیا، پانی نہیں پہنچے گا۔ اسی طرح یہ ہمارا ہے، یہ حصہ ہے، سب جتنے جوڑ ہیں بدن میں جہاں جہاں جوڑ ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں کی جو یہ سلوٹیں یہ ہے آنکھ، اس کو اگر کس کے نہانے میں صابن بند کر دے اور پانی نہیں پہنچا، ایک روواں برابر چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس سے بہت بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان تباہ ہو جاتا ہے، آخرت خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز نہیں، غسل نہیں تو وضو نہیں، غسل نہیں تو نماز نہیں، غسل نہیں تو قرآن کی تلاوت نہیں، کچھ بھی نہیں مانا جائے گا۔ غسل فرض کرنے والی کتنی اور کون سی چیزیں ہیں اس کو بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ پہلے ایک حدیث مبارکہ ملاحظہ کیجئے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں تصویر، کتا یا وہ شخص موجود ہو جس پر غسل فرض ہو۔ جس گھر میں کتا اگر ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں مسجد میں آنے، تلاوت کرنے، قرآن پاک چھونے اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے ضمن بات آ گئی کتا اور تصویر سے مراد وہی جاندار کی تصویر، کتا سے مراد عام کتے۔ یہ گھر میں اگر ہیں تو رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ ناپاک ہوتے ہیں، یہ ناپاک، ان کی زبان تھوک تھوک گرتے رہتا ہے، تو یہ پورے گھر کو ناپاک کرتے ہیں۔ اور اب نماز پڑھنا ہے مصلی بچھا کے، میں نے کہیں بیٹھے ہو، کہیں تھوک گرا ہے تو دقت ہوگی نا۔ دیکھیے یہ غسل کا فرض ہوتا ہے منی کا شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکل جانا، شہوت کے ساتھ، اور سوتے ہوئے منی کا نکل جانا، اور
मियाँ बीवी का अगर मिलाप होता है उस दौरान भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है। अब सोते मनी का निकलना ये ख़्वाब के ज़रिए कभी इंसान नापाक हो जाता है। और शहवत के साथ कभी पेशाब बीमारी की वजह से पेशाब से पहले कुछ कतरे निकल जाते हैं, कभी पेशाब के बाद निकलते हैं, तो उस कतरे से आदमी नापाक नहीं होता है। शहवत के साथ यानी इंसान का बदन हिल जाता हो, कूद कर निकलने की तारीफ़ है, उससे इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, ठीक है? और औरत का हैज़ ख़त्म होना, ये गुस्ल फ़र्ज़ कर देता है। औरत का निफ़ास ख़त्म होना, गुस्ल फ़र्ज़ कर देता है। मर्द के बाल अगर गुंधे हुए हों, तो गुस्ल किस तरह होगा? अगर मर्द के सर के बाल गुंदे हुए हों, उन्हें खोलकर जड़ से नोक तक पानी बहाना फ़र्ज़ है। औरत के बाल अगर गुंदे हुए हों, तो उसके लिए क्या हुक्म है? औरत पर सिर्फ़ बालों की जड़ तक तर कर लेना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गुदी हुई हो कि बेखोले जड़ें तर ना होंगी, तो खोलना ज़रूरी है। अगर नाखून पर नील पॉलिश लगी हुई हो, तो क्या गुस्ल हो जाएगा? अगर नील पॉलिश नाखून पर लगी हुई है, तो उसका छुड़ाना फ़र्ज़ है, वरना गुस्ल नहीं होगा। एक नील पॉलिश रखती हो कि मुझे लगता है कि हफ़्तों भर रहती है वो, 10-20 दिन तक रह जाती है। तो बताइए, उस औरत को क्या पता बेचारी को, 10-20 दिन तक वो बगैर नमाज़ के रहेगी, बगैर वज़ बगैर कुरान की तिलावत के, और जितनी नमाज़ें पढ़ेगी कोई कबूल नहीं हो, क्योंकि उसका गुस्ल ही नहीं हो रहा है। अगर हाथ में स्याही की तह लग जाए रह जाए स्याही की तह रह जाए, तो क्या गुस्ल हो जाएगा? पकाने वाले के नाखून में आटा, लिखने वाले के नाखून में स्याही का जुर्म। आम लोगों के लिए मक्खी मच्छर की बेट लगी हुई रह गई और तवज्जो ना रही, तो गुस्ल हो जाएगा, ठीक है? पकाने वाले का आटा चिपक जाता है उसमें, तवज्जो नहीं रही, अब गलती से अब इधर-उधर, तो गुस्ल हो जाएगा। हाँ, मालूम हो जाने के बाद जुदा करना और उस जगह का धोना ज़रूरी है। पहले जो नमाज़ पढ़ी वो हो गई, जो नमाज़ पढ़ ली थी वो हो गई, लाइल्मी में था ना वो। अब मालूम पड़ा कि यहाँ पे आटा लगा था, इधर आटा लगा था, नहीं मालूम पड़ा, तो उसको धोना अब ज़रूरी है। जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उनको अज़ान का जवाब देना जायज़ है। नापाकी की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, जिन पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उनको दुरूद शरीफ और दुआएँ पढ़ने में हर्ज नहीं है, मगर बेहतर है कि वज़ू या कुल्ली करके पढ़ें।